من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام دوستوں نے بالعموم اور صاحب خانہ نے بالخصوص اس پورے علاقے کو سجا کر اپنی محبتوں کا خراج اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس خوبصورت اہتمام پر دنیا اور آخرت کی تمام خیر ہم سب کے مقدر فرمائے، اور انتظام کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی رحمت کی وسعت کے برابر اجر عطا فرمائے۔ ذکر میلاد النبی کا آغاز اس عقیدے کے ساتھ کیا جانا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی اصل بھی پاک ہے اور ہمارے نبی کی نسل بھی پاک ہے، یعنی وہ گود جس میں ہمارے مصطفیٰ کی پرورش ہوئی وہ بھی بے مثال ہیں، اور جو شخصیات ہمارے نبی کی گود میں پرورش پا کر جوان ہوئے وہ شخصیات بھی بے مثال ہیں۔ وہ عقائد جو سینہ بسینہ چلتے چلتے حضور علیہ السلام سے امت مصطفیٰ میں منتقل ہوئے، دو باتیں اہل ایمان کی پہچان کے طور پر، شناخت کے طور پر ہمیں ذہن میں آج بٹھا کر اٹھنا ہے۔ اہل سنت کی کوئی اور پہچان نہ ہو، یہ بنیادی شناخت ہمیشہ ہماری رہنی چاہیے۔ ہمیں محبت قرآن کو بھی ہاتھ میں رکھنا ہے، ہمیں محبت درود و سلام کو بھی ہاتھ میں رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بڑی بنیادی ہیں۔ اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جو اگرچہ مختصر ہو مگر مسلسل ہو، وہ تسلسل سے کیا گیا عمل جو اگرچہ مختصر کیوں نہ ہو وہ ہمارے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ قرآن مقدس پر ایک بات عرض کر کے اور پھر ایک بات درود و سلام پہ آپ کو سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، دعا ہوگی یا پھر جو بھی سلسلہ ہوگا وہ آگے چلے گا۔ یاد رکھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام پر اس کتاب کا نزول یہ رحمت الہیہ کا ایسا شاہکار ہے کہ قیامت کی صبح تک جو بھی شخص حقانیت قرآن پر ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو چلائے گا، یاد رکھیں موت کی آخری ہچکی تک کامیابی اس شخص کا مقدر بن جائے گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دامن قرآن مقدس سے وابستہ رہنے والا شخص، پورے قرآن کی فضیلت تو ایک طرف، اگر میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کروں، اس کتاب کی ایک آیت کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کافر قرآن مقدس کی کسی ایک بھی آیت کا مقابلہ کر سکتے تو کبھی بھی بدر کے میدان میں تلواریں لے کر نہ آتے،
ان کا میدان بدر میں تلواروں کو ہتھیاروں کو لے کر آ جانا اس بات کا غماز تھا کہ ان کے پاس آیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ استعداد ہے، نہ قوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں مگر ہر کام میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، ہر کام میں نقصان ہو جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے آپ وہ ہر کام کرنے کی بجائے کسی ایک ہی کام کو تگڑا کر کے ہاتھ ڈال لیں، جو طریقہ ہمیں قرآن مقدس نے بتایا ہے۔ استقامت سے بڑی شے کامیابی کے لیے کلید کامیابی اور کوئی نہیں۔ کسی ایک کام کو دیکھیں نا، رزق میں برکت تو ہر شخص کو چاہیے، مگر حضور علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، یاد رکھیں جتنی اچھی اچھی باتیں تھیں وہ ساری اس کائنات میں ہو چکی ہیں، اب صرف عمل کرنا باقی ہے۔ باتیں ہم بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں مگر اسلام کو گفتار کا غازی نہیں چاہیے، ہمارے آقا کو کردار کا غازی چاہیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ رزق میں برکت ہر بندے کی طلب ہے، چاہت ہے، خواہش ہے اور کوشش ہے۔ ہمارے کریم آقا نے طریقہ کیا بتایا؟ ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ کریم اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے تو فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے۔ قیامت کی صبح آ سکتی ہے مگر جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ یہ توکل کے، یہ توحید کے، یہ اللہ کے فضل کے شاندار جذبات جو حضور نے گویا کھول کر اپنے صحابہ کی طبیعت میں شامل کر دیے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو ان کی فضیلت میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں جب آپ کا اسم گرامی آ جائے، جیسے ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہوتی تھی، سرکار ابن مسعود کی ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ جب ہمارے کریم آقا اپنے آستانہ سے مسجد میں تشریف لاتے تھے تو جناب عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام کے نالین کو اٹھا لیتے، اور ایسا نہیں کرتے جیسا میں اور آپ کرتے ہیں کہ جوڑے اٹھائے، جھاڑے اور لا کر مسجد میں دروازے کے پیچھے رکھ دیے، بلکہ جناب ابن مسعود نے اپنی قمیض کی آستین میں 2 جیبیں بنوا رکھی تھی۔ ایک نالے پاک ایک جیب میں ڈالتے ہیں، دوسرا جوڑا دوسری جیب میں ڈالتے ہیں، اور سرکار کی محفل میں بیٹھ کر حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے رہتے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو بھی سرکار کے جوڑوں کو نکال کر باہر نہیں رکھتے، اسی کیفیت میں آقا کے مقدس نالین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے نماز ادا فرماتے ہیں۔ سرکار نے بھی نہیں فرمایا عبداللہ جوتے تو جوتوں جیسے ہوتے ہیں، یہ تو کیا کرتا ہے، نماز اللہ کی پڑھتا ہے، نالین کو وہاں نکال دیا کر۔ نہیں، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ آقا نے دیکھ کر خاموشی اختیار کر کے عبداللہ کو پیغام دے دیا، عبداللہ تو جو بھی کرتا ہے عین منشاء الہیہ کے مطابق کرتا، تیرے اس کام پر خدا بھی راضی ہے، میں محمد مصطفیٰ بھی راضی۔ اچھا، ان کا ایک طریقہ تھا، فضیلت میں نے آپ کو ان کی دوسری بتانی ہے مگر یہ میں ان کے متعلق عرض کیا کرتا ہوں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلے بتا دوں کہ شخصیت کتنی بڑی ہے، پھر آپ کو بات سننے اور سمجھنے کا لطف بھی آئے گا، اور اس سے انشاءاللہ العزیز ہمیں ہدایت بھی نصیب ہوگی۔ جتنے پیسے آتے ہیں سرکار عبداللہ کے پاس، سارے پیسوں کی جا کے بازار سے خوشبو خرید لیتے ہیں۔ خوشبو میرے مصطفیٰ کو بڑی پسند ہے، خوشبو سے حضور کو پیار ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، آپ کو تو خوشبو سے اس قدر پیار تھا کہ کستوری اور عنبر اتنی زیادہ مقدار میں جناب عمر بن عبد العزیز لگاتے تھے کہ وہ خوشبو چھوٹے چھوٹے روئی کے گالوں کی طرح صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ ہم عمر بن عبد العزیز کی داڑھی پر روئی کے گالوں کی طرح کستوری، مشک اور عنبر کو دیکھا کرتے تھے، نمک کی طرح اور روئی کی طرح آپ کی داڑھی شریف پر وہ خوشبو موجود ہوتی تھی، اس قدر آپ خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔
اسے بھی اپنی روزمرہ طبیعت میں زندگی میں شامل کرنا چاہیے. سنی نفیس ہوتا ہے. یہ کوئی بڑی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے. ہمارا دین تو اتنا نفیس ہے. ایک حدیث پاک مجھے بڑے عرصے بعد یاد آ رہی ہے. مدینہ منورہ میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے سارا دن مزدوری کی، سارا دن تگاری اٹھائی حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں. تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا، بشری تقاضے تھے، انسانی تقاضے تھے، مزدوری کرتے رہے. پھر خطہ عرب کی گرمی، تو پسینہ آ گیا، اور ظاہر ہے جب پسینہ ہوگا تو پھر پسینے کی بدبو بھی ہوگی. سارا دن مزدوری کی، اور مغرب کے وقت آپ یہ میری بات کو آزما لیں گے، اگر آپ نہا کر غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا لیں تو فطری طور پر آپ کا دل خود بخود عبادت کی طرف، درود و سلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے. آدھا کام تو صفائی سے آسان ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز کے وقت نا وہ پورے 10-12 لوگ جتنے بھی تھے وہ حضور کی مسجد میں حاضر ہو گئے. تربیت کا انداز دیکھیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی اور کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، اشارہ نہیں کیا. حضور کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے. مطلقاً بات ارشاد فرما دی. سرکار نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا دن محنت مزدوری کر کے کام کر کے اسی طرح پسینے میں شرابور میری مسجد میں آ گئے ہیں. صرف آقا نے اشارہ کیا، اپنی پسند کا اظہار کیا. فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ میری مسجد میں نہا کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے پھر نماز مغرب کے لیے آتے. عبداللہ خوشبو لگاتے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کا ایک معروف فرمان بھی ہے سرکار عبداللہ ابن مسعود کا، چونکہ حضور کے صحابی ہیں، میرے اور آپ کے امام اعظم کے حدیث میں استاد ہیں. 80 حدیثیں امام اعظم نے صرف اسی ایک صحابی رسول جناب عبداللہ ابن مسعود سے لی ہے. کتنی؟ زور سے بولیے. 80. جو کہتے ہیں نا کہ تمہارے امام احادیات کے عالم تھے یا ثلاثیات کے عالم تھے یا رباعیات کے عالم تھے، انہیں اس بات پر تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے. رباعیات کا معنی ہے کہ 4 حدیثیں لی ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں امام اعظم پر. تمہارے امام نے 1 حدیث لی ہے صحابی سے براہ راست، یا 2 لی ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، رباعیات یا ثلاثیات. ایسا نہیں ہے. ہمارے امام نے 80 حدیثیں تو صرف ایک حضور کے صحابی عبداللہ ابن مسعود سے لی ہیں. خوشبو لگاتے ہیں ہر وقت. جتنے پیسے آتے ہیں بازار سے خوشبو خرید کے لے آتے ہیں. لوگ پوچھا کرتے تھے عبداللہ حد ہو گئی، جتنے پیسے آتے ہیں سارے پیسوں کی جا کے بازار سے خوشبو خرید لیتے ہو. آپ فرمایا کرتے تھے جانتے نہیں ہو میری ڈیوٹی کتنی حساس ہے، میری ذمہ داری کتنی اونچی ہے. بھئی کیا کرتے ہیں؟ فرماتے تھے میں سرکار کا نالین بردار ہوں، آقا کے جوڑے اٹھاتا ہوں. لوگوں نے سوال کیا تو نالین کو اٹھانے کا خوشبو سے کیا تعلق؟ اب حضور کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں. آپ نے فرمایا میں تو اسے بھی سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی سمجھتا ہوں اگر میرے پسینے کی بدبو حضور کے جوڑوں تک بھی پہنچ جائے. ان کا قد مبارک چھوٹا تھا. سرکار عبداللہ کا قد مبارک چھوٹا ہے. اور آپ ذرا اندازہ کریں قد شریف اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کی پنڈلیوں کی لمبائی بمشکل 1 بالشت بنتی ہے. اگر بات پہنچ گئی ہے تو پھر بولیں تاکہ میں آگے چلوں. یعنی گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک جو پنڈلیاں ہیں ان کی لمبائی بمشکل 1 بالشت بنتی ہے. یوں سمجھے کہ 3-3.5 فٹ تھا آپ کا قد. تو ایک مرتبہ نا صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر مزاحن نہیں حقیقت بالغہ کے طور پر جناب عبداللہ کے قد کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں نا ہیں تو ہمارے بھائی عبداللہ، مگر ان کا قد مبارک کتنا چھوٹا ہے کہ پنڈلیوں کی لمبائی بمشکل 1 بالشت بنتی ہے. پردے کے اندر سے صحابہ کی باتیں میرے مصطفیٰ نے سن لی. آقا جلدی سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کے حلقے کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے حضور انعام دیکھیں کیسا نوازتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ میرے عبداللہ کے قد کے متعلق کیا باتیں کر رہے ہو؟ آقا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیں تو ہمارے بھائی لیکن ان کا قد مبارک کتنا چھوٹا ہے.
پنڈلیوں کی لمبائی بمشکل 1 بالشت بنتی ہے. حضور نے فیض کے دریا بہا دیے. سرکار نے فرمایا میرے عبداللہ کا قد آج دیکھتے ہو، اس کا قد قیامت کے دن دیکھنا. آقا کیا ہوگا؟ فرمایا احد پہاڑ کی بلندی چھوٹی ہو جائے گی، میرے غلام کا قد احد پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائے گا. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو جوڑے کس کے اٹھاتا ہے، کس کا نالین بردار ہے. یہ ہے عبداللہ ابن مسعود. اب جو ان کی فضیلت میں نے آپ کو سنانی ہے، پھر ان کے متعلق وہ بات کر کے جو میرے موضوع سے متعلق ہے بات کو میں سمیٹنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ کرتا ہوں. ایسے نہیں، میرے نبی کا عزت دینے کا طریقہ دیکھیں ذرا. سرکار نے فرمایا وشاورہم فی الامر کے تحت ہر کام کرنے سے پہلے آقا نے فرمایا میں مشورہ کرتا ہوں. ادھر دیکھیں، مگر فرمانے لگے مجھے میرے اپنے غلام عبداللہ ابن مسعود پر اتنا اعتماد ہے اور اس کی شخصیت پر مجھ مصطفیٰ کو اتنا یقین ہے کہ میں بغیر مشورہ کیے سرکار عبداللہ کو کسی بھی علاقے کا حاکم اور گورنر بنا سکتا ہوں. یہ میرے نبی کا اعتماد ہے اس صحابی کا. فرمایا اسے کسی علاقے میں گورنر بنانے کے لیے مجھے مشورہ کرنے کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے. اتنا اعتماد میرے نبی کو. اب ذرا سنیں وہ حضور کی حدیث پاک. سرکار نے فرمایا سورہ واقعہ پڑھو، بے برکتی نہیں ہوگی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے کون؟ ہمارے پاس 3 گھنٹے کے لیے فیس بک کے لیے وقت ہے، مگر 15 منٹ ہمارے پاس سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے نہیں. دیکھیں نا، یہ ہمارا یہ کلاس روم ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف کانوں کا چسکا نہیں ہے، یہ صرف زبان کا چسکا نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے سجا دیا ہے اور ہم نے پوری گلی کو مہکا دیا ہے تو پھر ہمارے میلاد النبی کا مقصد پورا ہو گیا. یہ ناکافی ہے، یہ ادھورا ہے. ادھورا ہے. پورا اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنی مصطفیٰ کی، میں کبھی کبھی یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، میلاد النبی میں آ جانا کمال نہیں ہے، اس ذکر کو گھر لے کر جانا کمال. سنی بننا آسان ہے، سنی رہنا مشکل ہے. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، آل ٹائم جاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا دن کسی اور حالت میں رہیں اور شام کو نہا دھو کر آپ میلاد میں آ جائیں ہم سننی ہے. ایسا نہیں ہوتا. پوری احتیاط کے ساتھ ایک ایک خیال کا پہرا دینا پڑتا ہے. یہ سرکار عبداللہ ابن مسعود سورہ واقعہ کو ذہن میں لائیں. آقا نے فرمایا جو پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. سرکار ابن مسعود کی بیٹیاں زیادہ تھیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ بیمار ہو گئے. اعتماد دیکھیں اور یقین دیکھیں اور اللہ کی ذات پر توکل دیکھیں. بیمار ہو گئے تو بستر علالت پہ جا لگے. سرکار عثمان غنی کو پتا چلا تو آپ چونکہ خلیفہ وقت تھے، آپ نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ میرا پرانا ساتھی ہے، حضور کا بڑا پرانا مرید ہے اور بیمار ہو گئے ہیں، بیٹیاں زیادہ ہیں. تو عثمان غنی چل کر نا جناب عبداللہ ابن مسعود کے پاس تشریف لائے گھر. عثمان پتہ ہے کون ہے؟ یہ ایسا سخی ہے کہ جس کے نام کا بجلی اور پانی اور گیس کا بل آج بھی سعودی گورنمنٹ عثمان غنی کے نام بھیجتی ہے. بولیں ایسا ہی ہے؟ حاجی صاحب کا دلشاد صاحب ایسا ویسا ہی ہے؟ جمیل صاحب آج بھی مدینہ منورہ میں مولانا ایسا ہی ہے، عثمان غنی کے نام آتا ہے. کوئی سخی ایسا دکھاؤ جس کی سخاوت 15 صدیوں پر محیط ہو اور چلتی جا رہی ہو. آج بھی مدینہ کے یتیم جس کا لنگر کھاتے ہیں اس کا نام عثمان غنی ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ کریم میری امت کے 70,000 واجبی جہنمیوں کو عثمان کی شفاعت سے جنت کا مالک بنائے.
یہ عثمان آپ تشریف لائے تو اچھا جلدی سے اب سنیں. سرکار عثمان غنی تشریف لائے, آپ کی تیمارداری کی, عیادت کی, اور عثمان خلیفہ وقت تھے. فرمانے لگے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں اور آپ علیل ہیں, کما بھی نہیں سکتے, تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ معمولات زندگی ادا کرنے میں آپ کو آسانی. اب ذرا ادھر دیکھیں, سرکار عبداللہ بن مسعود نے نا جو ساتھ موجود تھے ان سے فرمایا ذرا مجھے سہارا دے کر اٹھا کر بٹھاؤ. پہلے لیٹے ہوئے تھے, اٹھا کر آپ کو بٹھا دیا گیا. وزیر اعظم خود گھر آ کے کہے میں تیرا وظیفہ لگانا چاہتا ہوں, تو بندے تو 2 منٹ سے پہلے پھس لیں, مگر یہ سامنے جو بیٹھا ہے نا یہ میرے مصطفیٰ کا تربیت یافتہ شیر ہے. مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ, لوگوں نے بٹھا دیا. عبداللہ فرمانے لگے مجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کیوں, ہر کسی کو ہوتی ہے, آپ کو کیوں نہیں ہے؟ عبداللہ کہنے لگے میں نے پہلے ہی بہت سارا خزانہ اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیا ہے. عثمان فرمانے لگے آپ کے ذرائع آمدن کو میں جانتا ہوں, آپ تو مشکل سے اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں, کون سا خزانہ جو آپ نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے؟ اس وقت سرکار عبداللہ بن مسعود نے حضور کی یہ حدیث پاک سنائی. فرمانے لگے یاد نہیں ہے عثمان, آپ بھی تھے اس مجلس میں, میں بھی تھا, منبر پر ہمارے کریم آقا تھے, اور سرکار نے فرمایا تھا جو شخص اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے قیامت آ سکتی ہے, اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. فرمانے لگے میں نے اپنی ہر بیٹی کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, اور میرا اپنے نبی کی فرمان پر اتنا کامل اعتماد اور یقین ہے کہ جب جب میری بیٹیاں اپنے گھروں میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گی ان کے گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر واقعہ نہیں ہو سکتا. کسی وظیفے کی مجھے حاجت نہیں. محبت کے ساتھ شکریہ ادا کر کے انکار کر دیا, وظیفہ نہیں چاہیے. میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں, ہم میں سے کتنے ہیں, اب تو بال بھی سفید ہو گئے, ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ میں بھی سوچ لوں, آپ بھی سوچ لوں. ایک حدیث پاک آخری, یہ بھی عظمت قرآن مقدس کے متعلق. سرکار کی محفل لگی ہے اور آقا نا یہاں ایک شخص سے باتیں فرما رہے ہیں, گفتگو فرما رہے ہیں. کلام کرتے کرتے اچانک حضور علیہ السلام نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے بھائی تیرے سرانے تو اسرائیل کھڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضور وقت ہو گیا؟ فرمایا ہاں. ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, حضور کی تربیت یافتہ تھے. دیکھیں اگر ڈر کے گزارے پھر بھی مرنا ہے, نہ ڈرے تو پھر بھی مرنا ہے. وہ ڈرے نہیں بلکہ سرکار سے کہنے لگے حضور میرا وقت ہو گیا ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگے آقا اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے قدمین میں, آپ کی صحبت میں, آپ کی زیارت کرتے کرتے میری جان نکل جائے. لیکن حضور آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں, حضور اتنی کریمی تو فرمائیں. آقا نے پوچھا کیا؟ آقا کوئی ایسا کام بتا دیں وہ کرتے کرتے میری جان نکلے, اللہ قیامت کے دن مرنے کے بعد مجھ سے حساب پوچھے ہی نہ. یہ تو کریمی فرمائے. حضور نے فرمایا اچھا پھر بھاگ کے جاؤ, وہ جو کھجور کے درخت پر یا چھال پر یا چمڑے پر جو قرآنی آیات کے نسخے لکھے ہوئے جلدی سے اٹھا کے لے آؤ. وہ بھاگ کر گئے, نسخہ قرآن اٹھا کر لے آئے, آقا نے سامنے بٹھا لیا. سرکار فرمانے لگے میں تجھے قرآن سکھاتا ہوں, تو قرآن سیکھ. میں سکھاتا ہوں اور تو سیکھ. فرمایا اسی دوران سیکھنے سکھانے میں, قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے میں اسرائیل تیری روح پاک کو قبض کر لیں گے. قرآن مقدس سیکھتے اور سکھاتے اگر تو مرے گا تیرا نبی ضامن ہے اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. قرآن مقدس اور درود و سلام پر سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان جو مجھے خود بڑا پڑھ کر مزہ آیا, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. سرکار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے آپ؟
آپ فرماتے ہیں اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.